السلام علیکم ویورس، اس وقت ہم لوگ ایکسپو سینٹر کراچی میں موجود ہیں، جہاں پر IEEE فیئر چل رہی ہے اور IEEE فیئر کا آج 3rd ڈے ہے. اور اس وقت ہم جس اسٹال پہ موجود ہیں پیل کے اسٹال پہ موجود ہیں، اور پیل کے اسٹال پہ ہم جن صاحب سے بات کر رہے ہیں وہ ہیں عظیم طالب صاحب، جو کہ ریجنل سیلز مینیجر ہیں مارکیٹنگ اینڈ سیلز. ہم ان سے جانتے ہیں کہ IEEE فیئر کیسی ہے اور کون سی پروڈکٹ لے کر آ رہے ہیں، کچھ ان کی کمپنی کے حوالے سے بھی جانیں گے. ایک جانا پہچانا نام ہے پیل کا، ایک بڑا نام ہے، کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. سب سے پہلے تو بتائیے گا عظیم صاحب کہ IEEE کے فیئر کا آج 3rd ڈے ہے اور کووڈ کے 2 سال کے پیریڈ کے بعد جو ہے وہ IEEE فیئر ہوئی ہے، تو کیسا رسپانس ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پیل IEEE کے آغاز سے اس کے انعقاد میں بھی شامل رہا اور اس تمام فیئر کے معاملات میں ہمیشہ پلیٹینم اسپانسرشپ کے طور پہ پارٹیسپیٹ کرتا رہا. ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت اچھا فٹ فال ہے. 3 دن میں ایکسٹینڈڈ ٹائم کے ساتھ کلوزنگ ٹائم تک یہ ٹرینڈ چلتا رہا ہے، اور پاکستان میں اس قسم کا یہ اپنی نوعیت کا سب سے بڑا ٹریڈ فیئر ہے، جہاں پہ الیکٹرانکس اور الیکٹریکل کے حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تمام بڑے نامی گرامی انڈسٹری لیڈرز ایک چھت کے نیچے موجود ہوا کرتے ہیں. اور یہ سبھی کے لیے، اس میں مینوفیکچررز بھی ہیں، کانٹریکٹرز بھی ہیں، انڈسٹری بھی ہے، یوٹیلیٹی بھی ہے. یہ سبھی کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم اور موقع فراہم کرتا ہے جہاں پر ہم سب مل بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ، انجینئرنگ کمیونٹی سب ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کے اپنے معاملات کو آگے کے لیے طے کر سکتے ہیں. جی اچھا عظیم صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ پیل ایک بہت بڑا نام ہے، تو ماشاءاللہ سے آپ کی کمپنی مزید آگے کیا فردر پلاننگ کر رہی ہے؟ جو پروڈکٹ آپ کی مارکیٹ میں موجود ہے اس کے حوالے سے بھی ڈسکس کیجیے گا. دیکھیے پیل 1956 سے پاکستان میں پاور اکوپمنٹ مینوفیکچرنگ میں ہے، اور یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم تب سے آج تک ان گنی چنی انجینئرنگ کمپنیز میں سے ہیں جو میڈ ان پاکستان پروڈکٹس ایکسپورٹ کر رہے ہیں انجینئرنگ سیکٹر سے ریلیٹڈ، جس میں خاص طور پہ ٹرانسفارمرز کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، جو مڈل ایسٹ تک، افریقہ تک، یورپ تک، سینٹرل ایشیا تک اور ان تمام ایریاز میں ایکسپورٹ ہو رہے ہیں جہاں پہ دنیا کے سب سے زیادہ اسٹرکٹ اور اسٹینڈرڈائزڈ پروڈکٹس ہی ایکسیپٹ ہوا کرتے ہیں. اس حوالے سے یہ خدمت نہ صرف پیل کی کمپنی کی اپنے لوگوں کے حد تک ہے، بلکہ ایک قومی مفاد میں یہ بہت بڑی خدمت ہے جو اس اتنے سالوں سے ہم لے کر کے چل رہے ہیں. اور اس میں یہ اس وقت پاکستان میں واحد ایسے پاور اکوپمنٹ مینوفیکچرر ہیں جو آپ کو سب اسٹیشن کمپلیٹ اکوپمنٹ، ٹرانسفارمرز، سوئچ گیئر، انرجی میٹر، کنٹرول، پروٹیکشن، ایون سولوشنز، اور گوئنگ اپ ٹو 132 kV کمپلیٹ EPC گرڈ اسٹیشنز تک کے سلوشن پرووائڈ کرتے آ رہے ہیں. اور جہاں تک بات ہے کہ کسی ایون اگر ود ان پاکستان بات کی جائے تو کسی ریجن تک محدود نہیں ہے، کسی صوبے، شہر یا علاقے تک محدود نہیں ہے، اور پھر کسی مارکیٹ سیگمنٹ تک محدود نہیں ہے. یہ ڈیفنس سے لے کے ہاؤسنگ سوسائٹی سے لے کے ہر طرح کی انڈسٹریل سیگمنٹ سے لے کے اور پھر ہاسپٹلز اور رفائی اداروں تک ہر جگہ پہ ہم کسی نہ کسی شکل میں کنٹریبیوٹ کر پا رہے ہیں. جی اچھا عظیم صاحب، یہ بھی بتائیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ بہت بڑی فیلڈ کو لے کے چل رہے ہیں، بہت ساری پروڈکٹس کو لے کے چل رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے بتایا ریزیڈینشل میں بھی ہاسپٹلس میں بھی، یعنی کمرشل بیسس میں بھی. تو سر آگے فردر پیل کا اور کیا پلان ہے اپنی کمپنی کے حوالے سے؟ دیکھیے پیل ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے، اور اگر آپ پیل کا ٹرینڈ دیکھیے تو ابھی ہم اینول ہمارا ٹرن اوور کوئی 56 بلین پاک روپیز کا ہے. موونگ آن، میں نے جیسے گزارش کی کہ پاکستان میں بہت سے ملٹی نیشنل کمپنیز جو کہ پاور اکوپمنٹ مینوفیکچرنگ کے بزنس میں موجود تھیں،
مختلف حالات کی وجہ سے، اس میں پولیٹیکل حالات بھی ہیں، اکنامک حالات بھی ہیں، کرونا کا ایفیکٹ بھی ہے، اور بھی معاملات ہیں، ون وے اور دا ادر آہستہ آہستہ وہ یہاں سے سمٹ گئے. اب اگر کوئی معیاری پروڈکٹ کے نام پہ کوئی مینوفیکچرر موجود ہے تو وہ پیل ہی ہے اس مارکیٹ میں جہاں پہ اسٹینڈرڈائزیشن بڑا مشکل کام ہے. اور اس حوالے سے اس کو بزنس کی کوانٹیٹیو گروتھ سے زیادہ، کیونکہ ہم انجینئرنگ پروڈکٹس کی بات کر رہے ہیں اور ایسے پروڈکٹس کی بات کر رہے ہیں جو بڑے ہائیلی ٹیکنیکل اور سوفسٹیکیٹڈ پروڈکٹس ہیں. آپ اس نظر سے دیکھیے کہ اس میں جدت، انوویشن، وقت کے ساتھ ساتھ اپنے انفراسٹرکچر کو، بیک اینڈ پہ فیکٹریز کو کی گروتھ، فرنٹ اینڈ پہ کنزیومرز کی گروتھ ود دا نیو پروڈکٹس، کیونکہ سیگمنٹس تو ہم سبھی کور کرتے ہیں، بٹ ان سیگمنٹس میں جو جدت ہے وہ پروڈکٹس میں سال کے ساتھ ہر ایک چیز میں آتی ہے اور وہ ایک ایک پروڈکٹ میں گنی جا سکتی ہے. بٹ کلیکٹیولی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پیل ٹیکنالوجی کے حوالے سے، جدت کے حوالے سے، انوویشن کے حوالے سے اس مارکیٹ کو لیڈ کر رہا ہے. یہ انٹروڈیوس کرواتے ہیں نئی ٹیکنالوجیز جو کہ پھر آہستہ آہستہ ڈاؤن دا لائن تمام انڈسٹری میں پھیلتی ہیں. جی اچھا سر، اس وقت جو پاکستان میں ایک پرابلم آئی، بزنس کمیونٹی نے اس پرابلم کو فیس کیا، ڈالر کے حوالے سے بھی، امپورٹ کے حوالے سے بھی، پھر یہ سیلاب بھی آ گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ کیا کہیں گے آپ بزنس کمیونٹی کے حوالے سے، اپنے کسٹمر کو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، یہ تینوں ایونیوز ہیں، ون بائی ون چلتے ہیں. جہاں تک تو ڈالر کا معاملہ ہے، کیونکہ پاکستان میں جتنا بزنس لوکلی ہوگا وہ پاک روپیز میں ہوگا، اور جہاں جہاں بھی فکس پرائس کانٹریکٹس یا فکس پرائس بزنس ہوگا اور لانگ ٹرم، لانگ لیڈ ٹائمز کے ساتھ ہوگا، وہاں پہ الٹیمیٹلی ایٹ دا کاسٹ آف سپلائر یا ایٹ دا کاسٹ آف کانٹریکٹر یا ایٹ دا کاسٹ آف مینوفیکچرر ہوگا. تو وہ ایک بہرحال ایک ایسی چیز ہے جو کہ اتنی انپریڈکٹیبلٹی لے آئی ہے کہ آپ کچھ بھی پلان نہیں کر پاتے. سیکنڈلی، جہاں تک امپورٹس کی بات ہے، یس، شاید حکومت کی انٹینٹ یہ تھی کہ ہمیں لگژری آئٹمس پر پابندی لگانی ہے، اور الیکٹرانکس کی بے شمار آئٹمس لگژری آئٹمس کی کیٹیگری میں آتی ہیں، جس میں موبائل فون ہو سکتے ہیں، ٹیلی ویژن ہو سکتے ہیں، کیمراز ہو سکتے ہیں، اور اس قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن اس پابندی کے تحت انہوں نے جو ایچ ایس کوڈ سلیکٹ کیے اس میں پھر سبھی الیکٹریکل اکوپمنٹ آ گیا، اور ایسا الیکٹریکل اکوپمنٹ بھی آ گیا جو کہ اسینشیل تھا. اور اس پیک پیریڈ میں جب کہ بجلی کی ڈیمانڈ اور ریکوائرمنٹ اپنے میکسیمم لیولز پہ ہوتی ہے، اور یوٹیلیٹیز کو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ انفراسٹرکچر میں کسی بھی طرح کی کریکٹیو اور پریونٹیو مینٹیننس کے لیے سامان کی ترسیل بلا تعطل جاری رہے، شاید یہ ایک ایسا معاملہ تھا. لیکن اب ہم دوبارہ سے سن رہے ہیں کہ یہ معاملہ ریزالو ہو چکا ہے، اور ابھی لیٹلی اسٹیٹ بینک کی طرف سے اپروولز ملنا شروع ہو گئی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اس چیزوں کو نارملائز ہونے میں شاید 2 سے 3 ماہ مزید لگ جائیں، اور یہ جو ٹینیور ہوگا یہ کوئی اچھی یادداشت نہیں ہوگی. اٹ وڈ آلویز بی اے بیڈ میموری. ویئر ایز جو تیسرا حصہ آپ نے فرمایا، کرونا، وہ تو ایک گلوبل پینڈیمک تھا. اس گلوبل پینڈیمک کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہوئے، انڈسٹری کا بزنس ڈاؤن ہوا، سب کچھ ہوا. لیکن آئی وڈ سے کہ پیل اپنی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت ہم نے وہ تمام ایزی وے آؤٹس جو کہ انڈسٹری اپنایا کرتی ہے، لوگوں کو رخصت کر دینا، گھر بھیج دینا، تنخواہیں نہ دینا، روک لینا، اپنے کانٹریکٹ سے پیچھے ہٹ جانا، کینسل کر دینا، کمٹمنٹس کو چھوڑ دینا، الحمدللہ پیل نے ان میں سے کسی میں سے نہیں گزرے. بزنس کا نفع نقصان بہرحال وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک کسی بھی ایتھیکل، مورل اور کارپوریٹ کمپنی کی طرح ہر کمٹمنٹ وہ اپنے کسی بھی اسٹیک ہولڈر سے ہو اس کو پورا کیا. جی بہت بہت شکریہ عظیم صاحب. ویورز، آپ نے دیکھا کہ یہ پیل کے ریجنلز مینیجر سیلز اینڈ مارکیٹنگ تھے عظیم صاحب، اور انہوں نے بڑی زبردست ڈسکشن کی اور تمام پہلوؤں کو ڈسکس کیا انہوں نے. اور اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے انجینئرنگ پوسٹ کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.